الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ هو صاحب السماء والأرض وصاحب الشمس والقمر وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا واکثر۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ بل یداہ مبسوطتان کیف یشاء۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جس طرح اللہ پاک کی ذات کی کوئی حد نہیں، اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں۔ اس کی قدر، اس کی عزت، اس کی بخشش،
اس کا انعام، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، حتیٰ کہ اس کی زمین ہو یا اس کا آسمان ہو، کسی کی بھی حد کو آج تک کوئی سائنسدان بھی نہیں ناپ سکا۔ کسی نے کہا کہ وہ فلانا کونا زمین کا آخری حصہ ہے، دوسرے دن دوسرے سائنسدان نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ حتیٰ کہ اس نے آسمان پر جو سورج چاند ستارے بنائے، نہ کوئی آج تک ستاروں کو گن سکا، نہ کوئی ان کی حدوں کو ناپ سکا، نہ کوئی چاند اور سورج کی حدود اربع کو ناپ سکا، نہ ان کی روشنی کو گن سکا یا ناپ سکا۔ حتیٰ کہ وہ زمین سے کتنا دور ہیں، پورے کا پورا فاصلہ ناپنے کی بھی کسی کو توفیق نہیں دی اس نے، وہ وہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو کسی حد میں بند کر لیا جائے تو یہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ اس کی ذات کی کوئی حد نہیں، حد کے اندر مخلوق ہوتی ہے، حد کے اندر آپ اور میں ہوتے ہیں، حد کے اندر وہی ہوتا ہے جو محدود ہوتا ہے۔ ہماری حد کیا ہے؟ مرغی کی حد ایک دڑبے کی، میری اور آپ کی ہانگ کانگ کے چھوٹے چھوٹے گھروں کی، یا اس سے بھی آگے چلے جائیں تو کتنی حد ہے؟ کسی کی 40 سال کی، کسی کی 50 سال کی، کسی کی 60 سال کی۔ اچھا 1000 سال کی بھی ہو جائے تو وہ بھی ایک حد ہے، 4000 سال کی بھی ہو جائے تو ایک حد ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہا میرے بچے جلدی مر جاتے ہیں، کوئی تعویذ دو، کو وظیفہ بتاؤ کہ ان کی عمریں لمبی ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کتنی عمر ہوتی ہے؟ کہا 3000 سال کے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ تھوڑی سی ہے، کہ یہ کوئی عمر ہے؟ یہ تو ایک دروازے سے داخل ہونا، دوسرے سے نکل جانا، تو چل میں آیا، بس اس کی مثال ہی یہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بی بی ایک امت آئے گی جن کی عمریں 40-50 سال کی ہوں گی، تو بتا وہ کیسے رہیں گے؟ تو وہ بڑھیا حیران ہو کر کہنے لگی حضرت نوح علیہ السلام سے، کیا وہ گھر بھی بنائیں گے یا ایسے ہی زمین پہ 100 کی 40 سال گزار لیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جو وہ کوٹھیاں بنائیں گے نا، تو نے آج تک ان کوٹھیوں کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک حد ہے، نوح علیہ السلام کی بھی عمر کی ایک حد تھی، حد سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی ذات لامحدود، اس کی صفتیں بھی لامحدود، روزانہ ہی نہیں بلکہ ہر لحظہ اس کی صفتیں نئی سے نئی، نئی سے نئی، نئی سے نئی، نئی سے نئے، پہلے والی شان سے اور بڑھ کر شان کے اندر اس کی صفات بندے کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ اور میں روزانہ نئی سے نئی چیز دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نئی نئی بیماریوں کا آنا، نئی نئی آفات اور بلاؤں کا آنا۔ اچھا قرآن میں ایک بڑی عجیب شے ہے، آپ اور میں تو گزر جاتے ہیں، کہا کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے،
توجہ دینا ذرا میرے اس بات پہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ فنا ہونا بھی کوئی نعمت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم فانی ہو اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے مرنا بھی نعمت ہے، فنا ہونا بھی نعمت ہے، قبر میں چلے جانا بھی نعمت ہے۔ اس لیے کہ اگر نعمت نہ ہوتی تو اللہ ایسے کیوں کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ اور میں ذرا سوچیں، ہمارے دادا پردادا نہ مرتے، وہ سارے زندہ رہتے تو ہمارے گھروں میں جگہ ہوتی، ہمارے دیہاتوں میں جگہ ہوتی، ہمارے شہروں میں جگہ ہوتی؟ اس لیے کہ آپ میں سے ہم میں سے ہر بندہ ہو سکتا ہے اس کے 200 دادے پردادے گزر چکے ہوں، کہاں رہتے؟ اس نے طریقہ ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے جب اسکول پڑھتے تھے نا، یہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، اب بھی ہے دنیا میں، کہ ایک جملہ لکھ کر آگے لائن خالی چھوڑ دی جاتی ہے، پھر اس سے آگے لکھا جاتا ہے خالی جگہ کو پر کرو۔ یہ سوال ہوتا ہے خالی جگہ کو پر کرو۔ اب ہم لوگ اپنے اپنے اندازے سے اپنے اپنے علم سے اس خالی جگہ کو پر کرتے ہیں۔ ہم سے تو سوال ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ خالی جگہ کو پر کرتا ہے، پھر خالی کرتا ہے، پھر پر کرتا ہے، خالی کرتا ہے، پھر پر کرتا ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے، پڑوس میں دوسرے دن بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، دادا جا رہا ہوتا ہے، پوتا آ رہا ہوتا ہے۔ جو جاتا ہے اس کی جگہ اللہ پاک کسی اور کو بھیج دیتا۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہہ دیتا ہوں، ایک بڑا عالم جب کو مر جاتا ہے نا، اس کی جگہ پر کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جگہ جو ہوتی ہے نا وہ بعد میں آنے والوں کو نہیں مل سکتی۔ یہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، آج سے کل اچھا تھا، کل سے پرسوں اچھا تھا، پرسوں سے اس سے پہلے جو دن گزرا وہ اچھا تھا، اس ہفتے سے پہلے جو ایک ہفتہ گزر گیا وہ اس سے اچھا تھا۔ اسی طرح سال پہ چلے جائیں، اسی طرح صدیوں پہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا اس زمین پر جو زمانہ تھا وہ میرا تھا، اور پھر جو اس کے بعد زمانہ آیا وہ سب سے اچھا تھا، پھر اس کے بعد جو زمانہ آیا وہ سب سے اچھا تھا، پھر زمانے کی اچھائی کے مطابق اللہ پاک ان زمانوں میں لوگ بھی اچھے پیدا کرتا ہے۔ آج کل اکثر نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں تو شعروں میں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ کاش میں بھی اس زمانے میں ہوتا، تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے جھوٹ بول رہا ہے تو۔ مجھے پتا تھا اس زمانے میں میں نے کس کو پیدا کرنا ہے، اور اس زمانے میں تجھے پیدا کیا، مجھے پتا تھا تو اس زمانے کی مخلوق ہے، تو اس زمانے کی مخلوق نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق تھا اس زمانے کا، وہ علی المرتضیٰ اور بلال حبشی تھے اس زمانے کے۔ تجھے پتا ہے کیا پتا اگر تو ہوتا اس زمانے میں تو ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہو کر نبی کو پتھر مارو، تجھے پتا ہے؟ شکر نہیں کرتا تجھے اس زمانے میں پیدا کر کے میں نے کلمہ دے دیا ہے۔
باتیں کر رہا ہے کہ میں اس زمانے میں ہوتا. میں جانتا ہوں اس زمانے میں میں نے کس کو پیدا کرنا ہے. میں جانتا ہوں اس زمانے میں میں نے کون سا رزق پیدا کرنا ہے. میں جانتا ہوں کس علاقے میں میں نے کون سی ہوا چلانی ہے. میں جانتا ہوں کس علاقے میں میں نے بارش کرنی ہے. میں جانتا ہوں کس علاقے میں میں نے کیا کرنا ہے. تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. میرے دوستو، جیسے کہا جاتا ہے نا، ایک مثال ہے ہمارے علاقے کی، کہتے ہیں کہ جیسا منہ ہوتا ہے تھپڑ ویسے ہی ہوتا ہے. جیسی روح ہوتی ہے اللہ پاک فرشتے بھی ایسے ہی بھیجتا ہے. جیسا زمانہ ہوتا ہے نا. ایک بندہ ایک دن مجھ سے کہتا ہے جی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں پیدا کیا؟ پنجاب میں پیدا کرتے، پشاور میں پیدا کرتے. بنگالی کہتا ہے ڈھاکے میں پیدا کرتے. رسول اللہ کا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. رسول زور سے. تو علاقہ بھی تو اللہ نے پسند کرنا ہے. ملک بھی تو اللہ نے ہی پسند کرنا ہے. لوگ بھی تو اللہ نے ہی پسند کرنے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم. عرب جو تھے نا، عرب جو کافر تھے وہ دل سے کافر تھے. جو مسلمان تھے وہ دل سے مسلمان تھے. میں آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں. ہماری طبیعتوں اور فطرتوں کا اللہ کو پتہ نہیں تھی. ہم اندر سے کتنے منافق ہیں، باہر سے کتنے منافق ہیں. اللہ جس طرح خود سیدھی بات، توجہ سے، اللہ جس طرح خود سیدھی بات کرتا ہے نا، اللہ کو نبی بھی ایسے کھڑاک چاہیے تھے جو سیدھی بات کرتے ہوں، اور بندے بھی اس زمانے میں اللہ پاک کو ایسے ہی چاہیے تھے جو سیدھی بات کو قبول کرتے. میرے ابا جی مرحوم کبھی کبھی ایک جملہ کہا کرتے تھے، مولانا علی صاحب کو بھی سنا دیتا ہوں. کہتے تھے یہ بندہ آدھا تتر آدھا بٹیر آدھا کافر آدھا مسلمان کیوں بنے؟ بندہ کافر بنے تو سیدھا ابو جہل جیسا بنے، اور مسلمان بھی بنے تو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پھر سیدھا بلال حبشی کی طرح مسلمان بنے. مزہ مسلمانی کا بھی پھر آتا ہے. آپ کی اور میری جو صفات ہیں، آپ کی اور میری جو ایک ذات ہے، اس کی ایک حد ہے. ہم حد سے باہر نہیں جا سکتے. آپ کی ایک حد ہے. آپ کتنی کی روٹی کھا لو گے؟ حد سے باہر جاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ. اولاد کے پیدا ہونے کی بھی اللہ پاک نے ہر مرد کے اندر طاقت کی ایک حد رکھی ہے، یہاں تک ہے. جب عمر کی اس حد تک پہنچو گے تو پھر بچے نہیں ہوں گے. ایک حد ہے. اور آمین کہہ دو کہ اللہ آپ کو مجھے حد میں رکھے. آمین کہہ دو. حد سے زیادہ بندہ پھٹ جاتا ہے. قرآن و سنت نے اس لیے ہم سے ہمیشہ مطالبہ کیا حد میں رہنا. اللہ پاک ہر بندے پر بوجھ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. اللہ پاک نے حد سے زیادہ کبھی کسی بندے پر بوجھ بھی نہیں ڈالا. نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50. کتنی فرض ہوئی تھی؟ کتنی فرض ہوئی تھی؟
50 رہ کتنی گئیں؟ اگر 50 ہوتی تو ہم پڑھ سکتے، اجی دے 5 نہیں پڑھ سکنے تھے، 50 کی تو پڑھتے۔ ایک حد ہے۔ روزے اگر وہ 15-20 دن دیتا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا روزہ کیا ہے، اگر وہ 2 مہینے رکھ دیتا تو ہم میں سے کوئی بھی نہ رکھ پاتا۔ اس نے مہینے کی ایک حد رکھ دی ہے، اس لیے کہ 15-20 دن تک بندے کے اندر پرانی طاقت چل رہی ہوتی ہے، 11 مہینے جو کھایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا تجربہ ہے کہ روزہ 15 دن کے بعد بتاتا ہے میں روزہ ہوں، 15 دن تک بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا، اور آخری دن بڑے اوکھے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی دن اللہ پاک بڑھا کر 2 مہینے کر دیتا۔ ہر عمل کی ایک حد ہے، زکوٰۃ کی ایک حد رکھی ہے۔ اس سے زیادہ تم نہیں دے سکتے ہو۔ ہاں اگر دے سکتے ہو تو ہم اس کو زکوٰۃ نہیں بنائیں گے، ہم اس کو خیرات بنا دیں گے، ہم اس کو صدقہ بنا دیں گے۔ جن کی کوئی حد نہیں، زکوٰۃ کو ایک حد میں رکھا ہے، نماز تراویح کو ایک حد میں رکھا ہے، اسی طرح کوئی بھی عمل ہے ہم ایک دائرے کے اندر۔ ایک میرے اللہ کی ذات ہے جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں گزشتہ جمعہ بات چلا رہا تھا کہ میرے اللہ کی ایک صفت باسط ہونا ہے اور ایک صفت اس کی قابض ہونا ہے، اور پھر اس کی ایک صفت جلال کی ہے اور ایک صفت اسی یاد ہے، ایک صفت اس کی جمال کی ہے، ایک جلال کی ہے اور ایک جمال کی ہے۔ وہ خدا خدا نہیں ہوتا، توجہ سے میری باتیں سننا، جس کے اندر جلال نہ ہو، جس کے اندر غصہ نہ ہو، جس کے اندر غضب نہ ہو۔ اس لیے کہ بندہ ہو کر اگر اس کے حق کو توڑے گا، اس کی عزت اور غیرت کی جگہ پر کسی اور کو بٹھا دے گا، تو پھر اس کی غیرت کا سمندر جوش میں آتا ہے، پھر وہ اپنا غضب دکھاتا ہے۔ جب زمین پر گناہ بڑھتے ہیں پھر وہ اپنا غضب اور جلال دکھاتا ہے۔ اگر اللہ اپنا جلال نہ دکھائے تو ہم سارے کبھی اسے ڈرے ہی نہیں۔ پھر یہی صفت کبھی کبھی اپنے نبیوں کے اندر، کوئی نبی جلالی بن گیا، کسی کے اندر اس نے جمال کی صفت ڈال دی، یہی صفت وہ اپنے اولیاء میں اور علماء میں ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کبھی کبھی جلال آتا تھا، حالانکہ قرآن آپ کو رحمت للعالمین کہتا ہے، لیکن جلال کی صفت آپ کے اندر بھی تھی۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے جس کو واقعہ ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا، الف یہ لام الف لا، ایلا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی ایک صورتحال کو قرآن بیان کا۔ آپ کو جلال آ گیا، اور قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے دور رہوں گا۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ چاہے نبی کا ٹبر ہو یا آپ کا اور میرا ہو، اس لیے کہ جہاں جوڑ ہوتا ہے، جہاں ایک تعلق بنتا ہے، تو تعلق کے اندر امیدیں بڑھتی ہیں، اور پھر کبھی تعلق والا امید پہ نہیں اترتا تو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، پھر وہ ٹھیس انسان کو جلال، غصے اور غضب پر مجبور کرتی ہے، اس لیے کہ ٹھیس پہنچی۔
اس لیے کہ جب دل ٹوٹتا ہے نا پھر اس کا جوڑنا بڑا اوکھا ہوتا ہے، اور پھر اس کو جوڑنے کے لیے کہیں ٹانکے لگانے پڑتے ہیں، کہیں ایلفی لگانی پڑتی ہے، کہیں گلو لگانی پڑتی ہے، کہیں دھاگے سے سینا پڑتا ہے، کہیں سیمنٹ لگانی پڑتی ہے، کہیں ٹھک ٹھک کر کے کل لگانے پڑتے ہیں۔ یہ ہر ایک چیز کو جوڑنے کے انداز ہیں۔ لوہے کو ویلڈنگ سے جوڑا جاتا ہے، وہ سیمنٹ سے نہیں جوڑتا۔ اینٹ کو سیمنٹ سے جوڑا جاتا ہے، وہ ویلڈنگ سے نہیں جڑتی۔ کپڑے کو سوئی دھاگے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، وہ ویلڈنگ سے نہیں جڑتا۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز ہے، ٹوٹ جائے تو اس کے جوڑنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ دل بھی ٹوٹتا ہے، آپ لاکھ کہیں کہ صاحب ہم تو ایسا دل رکھتے ہیں جو ٹوٹنے والا ہی نہیں، لیکن یہ ٹوٹتا ہے۔ ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، دل کی بات آئی ہے تو عرض کر دوں، میرا موضوع نہیں۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، دنیا میں شور تھا دل دل دل، وہ لے گیا، اس نے توڑ دیا، میں نے اس کو دے دیا۔ جس شاعر کو دیکھو وہ دل پر بڑی بڑی غزلیں لکھتا ہے، بڑے بڑے شعر، کہ دل بھی کوئی چیز ہے۔ تو شاعر کہتا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ اتنا شور کہ دنیا کی عمارت دل پہ کھڑی ہے۔ یہ پلر لوہے کے سریے اور سیمنٹ پہ کھڑا ہے، یہ پلیں آپ بناتے ہیں سیمنٹ اور سریے پہ کھڑی ہیں۔ یہ اللہ پاک نے جو ساری دنیا کا کارخانہ بنایا ہے کہ یہ کس پہ کھڑا ہے؟ اس کی بنیاد میں جہاں اس نے اپنی رحمتوں کا پانی ڈالا ہے، جہاں اس نے اپنی محبتوں کا پانی ڈالا ہے، وہیں اللہ پاک نے پلر بنا کر دل کو کھڑا کیا ہے۔ آپ اور میں جتنے کمزور ہیں یا جتنے مضبوط ہیں، یاد رکھنا دل سے ہی مضبوط ہوتے ہیں، دل سے ہی کمزور ہوتے ہیں۔ ہاتھ پیروں سے بندہ کمزور نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا۔ پہلوان بن جائیں لیکن کوئی نکلی سانپ ڈال دے آپ کے اور میرے سامنے، ڈر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ایک دفعہ کہیں رات کو سائیکل پہ سفر کر رہا تھا، سڑک کے درمیان میں خوبصورت ایک بکری کا بچہ سڑک کے درمیان رات کو 11 بجے 11:30 بجے آ گیا، اور ساتھ قریب گھر بھی کوئی نہیں۔ اللہ یہ کہاں سے آ گیا؟ اب میں نے سائیکل کو روکا، اسے جب اٹھایا، میں نے اٹھانے لگا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی میں نے اس کو یہاں لیا، ٹانگیں زمین پہ آ گئی اس کی۔ اب میرا دل کھٹکا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے، میں نے اسے بکری کا بچہ سمجھا ہے۔ اب میں نے زور سے آیت الکرسی شروع کی تو وہ بکری کا بچہ بولتا ہے پترو بچ گئے ہیں، نہیں تو آج میں آیا تیرے سے بدلہ لینے تھا۔ او بھائی میرے سے تیری کیا لڑائی ہے؟ لڑائی بندہ ان سے لڑتا ہے جو لڑنے والے ہوں، میں تو آپ سے نہیں لڑ سکتا۔ آپ میرے سے لڑ سکتے، میں تو آپ سے بھی نہیں لڑ سکتا۔ اس لیے کہ اگر میں بھی آپ سے لڑنے لگ جاؤں تو پھر فرق کیا رہے گا؟ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ ایک بات چھوٹا سا لفظ کہہ کے میں آگے چلتا ہوں، دل یہ مخلوق کو دینے کی چیز نہیں، اس لیے کہ یہ خون کا قطرہ ہے۔ خون بندہ اللہ کو دیتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ دل دینا ہے نا تو اللہ کو دیا کرو۔ یہ بے قدری دنیا کو دل دیتے کیوں ہو؟ دل ہی تو قیمتی چیز ہے،
اس کو دو جو اس کی قیمت کو جانتا. یہ بازاروں کی لڑکیاں، بازاروں کے لڑکے، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ وزارتیں، یہ عمارتیں، یہ صدارتیں، یہ دل دینے کی چیز نہیں ہے. آپ کو دل دیا کس نے؟ زور سے بولو. آپ کو دل دیا کس نے؟ دل کے اندر جان کس نے ڈالی؟ دل کے اندر روح کس نے ڈالی؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ کہتے ہو میں اپنی روح دا حصہ تھوڑی روح چ پایا ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. میں نے اپنی روح کا حصہ پھونک مار کر تمہاری روح میں ڈالا ہے، تمہارے دل میں ڈالا ہے. یہ تو اللہ کی چیز ہے. اور نوجوانوں کینو دل دے سو نہیں یار، زور سے بولو. نہیں ڈھلے ہو، ڈھل مل نہیں، کینو دے سو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، الہ کی قسم کھا لی، اور قسم بھی پورے 1 مہینے کی کہ بیویوں سے دور. اچھا کبھی یہ دستور تھا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی قسم کھا لے تو طلاق ہو جاتی، اور کبھی یہ بھی دستور تھا عرب میں کہ کسی نے بیوی سے کہہ دیا تو آج میری ماں دی طرح پہ لگنی ہے، تو ڈائریکٹ خود بخود طلاق ہو جاتی. اب نہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ایک صحابیاں ہیں، بچے ہیں، بوڑھی ہو گئی، خامند بھی بوڑھا ہو گیا، تو ایک دن بڑھاپے میں اس نے بیوی سے کہہ دیا آج تو انج لگ رہی جی میں میری ماں ہے. اب وہ تو سر پیٹنے بیٹھ گئی کہ مجھے طلاق ہو گئی، اس لیے کہ اس زمانے میں دستور تھا. اب وہ روتی ہوئی چیختی ہوئی، جوتی بھی نہیں پہنی، ننگے پاؤں ہائی کورٹ میں جا پہنچی. اور مسلمان کا ہائی کورٹ کیا ہے؟ وہ دربار رسالت ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا میرا سپریم کورٹ کون ہے؟ وہ کہو کون ہے؟ اللہ. زور سے کہہ دو. وہ سپریم کورٹ ہے، آخری فیصلہ اس کا ہے. اس فیصلے کے بعد اپیل کی امید ہوتی ہے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بڑا وہ ہے. اب اس نے جوتی بھی نہیں پہنی، یہ قرآن میں واقعہ آتا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، میرے پاک نبی نے پوچھا کون؟ رات کا ویلا ہے، رات بھی اندھیری ہے، کون آیا؟ دروازے پہ کھڑی روتے ہوئے کہتی ہے یا رسول اللہ بریرہ ہوں. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. ہیں اس ویلے بریرہ کی کرن آئی ہے؟ اور پاک نبی کو تو ہر امتی سے پیار ہوتا ہے، کہو بے شک. اور صحابہ تو صحابہ تھے، صحابیہ تو صحابیہ تھی. یہی تو وہ محبت کے رشتے تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ نبی پر مر مٹے. اللہ نے کہا اسی لیے تو اس زمانے میں تمہیں پیدا کیا ہے، مجھے پتا تھا اس زمانے میں لوگ کیسے ہوں گے. اب وہ کلیاں حضور دروازے پہ آتے ہیں تو پیچھے دیکھتی ہے کوئی بیوی سن تو نہیں رہی، حضور کی گھر والی تو پیچھے کوئی نہیں کھڑی.
میں کلیاں گل کرنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیاں کرو، کوئی نہیں سننا، سارے سوتے پہ. یہ 28واں سپارہ شروع ہوتا ہے، کبھی گھر میں اس کا مطالعہ کرنا، بالکل پہلی آیات. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ کہتے ہیں وہ کملی بھول گئی، اس نے سمجھا کوئی اور سننے والا تو کوئی نہیں، پر میں عرش پہ بیٹھا اس کے ان لفظوں کو سن رہا تھا جو میرے نبی کے کان میں کہہ رہی تھی. اللہ قد سمع اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اپنے سننے کی، میں نے سنا قول التی، اس عورت کی بات کو، تجادلک فی زوجہا، جس ویلے وہ اپنے گھر والے دی شکایت حضور دے دربار وچ کر رہی سی. واللہ یسمع تحاورکما، اندھیری رات میں پہاڑ کے سنٹر میں کالا پتھر پڑا ہوا ہو اور کالے پتھر پر کالے رنگ کا کیڑا چل رہا ہو، تو میرا اللہ تو اس کے چلنے کی بھی آواز سنتا ہے. کہو بے شک ان اللہ سمیع بصیر. قسم کھا لی 1 مہینہ بیویوں سے دور رہوں. اچھا ناراضگی وہ بھی نہیں تھی جیسے آج کل ہماری اور آپ کی بیویوں کی ہوتی، بات بھی ایسی کوئی نہیں تھی. پتہ ہے بات کیا تھی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر والیوں نے کہا کہ جی ساڑی تنخواہ ودا چھوڑو، ساڑا خرچہ ودا چھوڑو. اچھا آگے یہ بھی فرمایا کہ ان کو خرچے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو جوڑ ہی ایسا تھا نبی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ جوڑ وہ بنانے والا ہے. زوج جو ہوتا ہے نا، قرآن میں حضور کی بیویوں کو ازواج کہا گیا ہے. ازواج جمع زوجہ کی ہے. ازواج ہم مزاج، ہم شکل، تشابہ، ایک دوے جیسے. آپ اور میں ہو سکتا ہے میاں بیوی ایک جیسے نہ ہو، مزاج نہ ملے، لیکن نبی کے گھر میں تو اللہ لاتا ہی وہ ہے جو میرے نبی کی ہم مزاج ہوتی. اس لیے کہ قرآن کہتا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. نبی پاک، بیوی پاک، بیویاں پاک، نبی پاک. الخبیثات للخبیثین، پلیت مرد پلیت بیویاں، والخبیثات للخبیثین، پلیت بیویاں پلیت مرد. اچھوں کو اچھے دیتا ہوں، بھیڑوں کو بھیڑے دیتا ہوں، جیسا منہ دیکھتا ہوں ایسا تھپڑ مارتا ہوں، جیسا منہ دیکھتا ہوں ایسا جوڑ دیتا ہوں، جیسا منہ دیکھتا ہوں ایسے یار دیتا ہوں، جیسے منہ دیکھتا ہوں ایسے بیلی اور سجن دیتا، جیسے منہ دیکھتا ہوں ایسے بھائی دیتا ہوں، جیسے منہ دیکھتا ہوں ایسی بہنیں دیتا ہوں، جیسا منہ دیکھتا ہوں ایسی اولاد دیتا ہوں. کہو سبحان اللہ. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. جوڑے ایسے بنائے. اللہ جی پھر یہ مطالبہ کیوں کر رہی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ہر ہفتے کے بعد میرے پاک نبی راشن دیتے، بیویوں کی حجرے میں پہنچ جاتا، شام ہوتی
سارا کچھ سخاوت ہو جاتا. مزاج ہی نہیں تھا گھر رکھنا، اس لیے کہ میرے پاک نبی کا مزاج ہی یہی ہے، گھر نہیں رکھنا. جب نبی کا مزاج ایسا، پھر بیوی کا مزاج ایسا، شوہر کا مزاج ایسا، بیوی کا مزاج ایسا. اور اگلی بات ہانگ کانگ والو، جیسا مزاج باپ کا وہی مزاج حضرت فاطمہ کا. کہو سبحان اللہ. آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے ادھر دے دو ادھر دے دو ادھر دے دو، رکھنا کوئی نہیں. 1,00,000 درہم آیا صبح کے وقت اماں عائشہ کی خدمت میں، شام کو 1 پیسہ بھی گھر میں کوئی نہیں، سارے کا سارا 1,00,000 شام تک غریبوں میں تقسیم. شام کو روزہ ہے، افطاری کا وقت آیا، خادمہ سے افطاری مانگی، سوکھی روٹی سامنے رکھ دی، زیتون کا تیل رکھا. اماں پوچھتی ہیں خادمہ سے، اور افطاری کوئی نہیں؟ عرض کی اماں یہی افطاری ہے. کہا اچھا دن کو بتا دیتی، ہم 2-4 درہم رکھ لیتے، کچھ دن تو ہم بھی اچھا کھا لیتے. لیکن چلو کوئی بات نہیں، جیسا میرا آقا میرا نبی، میں بھی تو بیوی اسی کی ہوں نا. حضرت اماں فاطمہ زور سے کہہ دو سلام اللہ علیہ. روزہ ہے حضرت علی کا، روزہ ہے اماں فاطمہ کا. افطاری کا وقت آ گیا، روٹیاں پکا رہی ہیں، اتنے میں دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا. کہا حسن بیٹا ادھر آؤ. حضرت حسن آئے، کہا بیٹا یہ میرے حصے کی روٹی اٹھاؤ، جاؤ مانگنے والے کو دے آؤ. حضرت حسن اماں کے حصے کی روٹی لے کے جانے لگے. حضرت علی نے دیکھا، کہا فاطمہ میرے حصے کی بھی روٹی دے دو. اب حضرت علی کے حصے کی بھی چلی گئی. جب 2 روٹیاں اس حضرت حسن کے ہاتھ میں آئیں، کہا اماں میرے حصے کی بھی دو. جب 3 روٹیاں لے کے چلنے لگے، وہ معصوم ماں کی گود میں کھیلنے والا، زور سے کہہ دو حضرت حسین. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی چچری زبان میں کہتے ہیں اماں میرے حصے کی بھی روٹی دے دو. اب 4 روٹیاں ہیں، آٹا اتنا ہے، اور آٹا کوئی نہیں اور روٹی کوئی نہیں. 4 روٹیاں غریب کو دے دیں، افطاری کے لیے سامان کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ کہتے ہیں جبریل جی میرا رب جلیل فرمایا جلدی جا، میرے نبی کی بیٹی کے گھر کے اندر آج افطاری کو کچھ نہیں، جا جنت کی نعمتیں لے جا. آتا ہے تقسیم، مزاج ہی نہیں رکھنا. ابھی 4 دن گزرے تھے، پھر بیویوں نے کہا یا رسول اللہ راشن ختم ہے. آپ کو اور مجھے بھی ہفتے بعد گھر سے فون آ جائے نا جی راشن مکیا، ہم بھی کہتے ہیں میں ابھی تو لایا تھا. میں بھی کہتا ہوں گھر ابھی تو میں لایا تھا، کہاں چلا گیا؟ اور بھائی کو سنبھال کے خرچ کرو، کرونا کا زمانہ ہے، کاروبار کوئی نہیں. لیکن وہ تو گھرانی اور تھے. توجہ سے ایک بات سنو، حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کو. توجہ ہے. حضرت بلال نے تکبیر کہہ دی. اچھا آج کل ہمارے یہاں 2 طریقے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں جب تکبیر ہوتی ہے. جب وہ تکبیر کہنے والا کہتا ہے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ لوگ اس وقت اٹھتے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، مسجدیں دیکھی ہیں نا، بیٹھے رہیں گے. اور اگر کوئی پہلے اٹھ جائے تو مولوی بھی انج ویکھدا ہے جیواں بھوکھا بندہ روٹی والے ویکھدا ہے. وہابی آ گیا مسیح پہلے اٹھ گئے. اچھا لوگ اس کو کہتے ہیں وہابی ہے. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی وہابی ہوتا کون ہے. پتہ نہیں آپ کو، سب لوگ مجھے بھی وہابی کہتے ہیں. میں پوچھتا رہتا ہوں یار وہابی ہوتا کیا ہے. اتنی بات ضرور سمجھ آئی بھی جڑا سچ آکھیو وہابی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ ہمارے ہاں ہوتا ہے
مؤذن اقامت شروع کرتا ہے مکبر، پھر آپ اور میں سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یہ دونوں طریقے غلط ہیں. مولانا بیٹھے ہیں حیران ہوں گے کہ اب آج کیا کہہ رہا ہے. یہ دونوں طریقے غلط ہیں، دونوں طریقے غلط ہیں. سنت طریقہ یہ ہے جب تک امام مصلی پہ نہ آئے تکبیر نہیں شروع کرے. سنت طریقہ کیا ہے؟ جب تک امام مصلی پہ نہ آئے. اس لیے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، اس کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، تمہارا امیر بنایا ہے، تمہارا ذمہ دار بنایا ہے. اور بابا جب تک شادی بیاہ پہ بھی ذمہ دار نہ آئے تو روٹی شروع نہیں ہوتی. جب تک ذمہ دار نہ آئے تو فوجیں لڑائی شروع نہیں کرتی. جب تک کچھ جنازے پہ بھی ہم کہتے ہیں جی ذمہ دار کون ہے؟ بھائی اجازت ہے جنازے کی، جنازہ پڑھائیں. جب تک ذمہ دار اجازت نہ دے تو جنازہ نہیں پڑھتے ہم لوگ. ختم شریف پڑھنا ہے، جب تک اجازت نہیں ہوگی ختم مولوی صاحب شروع نہیں کرتا. یہ مصلی ہے کہ وہ جیسی یتیم بنا لے، ابھی جس ویلے مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ تے بیٹھ جاؤ. جب تک امام مصلی پہ نہ آئے اس وقت تک تکبیر کہنا ہی جائز نہیں. مصیبت ہے ہمارے اماموں کو بھی مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا. جو ساتھی یہاں نماز پڑھتے ہیں نا، یہ میں اپنی تعریف میں بات نہیں کر رہا، نعوذ باللہ میں اس سے بڑا دور ہوں. میں یہ جب کھڑکتی ہے نا گھنٹی کے نماز کا ٹائم ہو گیا کھڑے ہو جو، میں 2 منٹ، میں 40-50 سیکنڈ پہلے مصلی پہ آ جاتا ہوں. یہ بعد میں بولتی ہے جب مکبر اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ بعد میں بولتی ہے، میں مصلی پہ پہلے آ جاتا ہوں. پتہ ہی نہیں. اب حضور صلی اللہ، توجہ دینا میری اس بات پہ، بات وقت گزرتا جا رہا ہے. آپ نے قسم کھا لی، کھائی کیوں؟ بیویوں نے خرچہ مانگا. اور انہوں نے خرچہ کیوں مانگا؟ جو آتا ہے لوٹا دیا. کہا جاتا ہے کہ 70,000 بکریاں آئیں ایک دن حضرت عائشہ کے پاس. آدھے دن میں ساری مدینے میں غریبوں کو بات، اپنے لیے ایک بھی نہیں رکھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر مکے کے والی تھے. آپ نے تاریخ اسلام جنہوں نے پڑھی ہوگی پتہ ہوگا. حضرت عائشہ ان کی خالہ تھی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی. جب یہ والی بنے تو خالہ کی خدمت میں 20 لاکھ درہم بھیجے. خالہ نے شام تک سارے تقسیم کر دی. بھانجے کو غصہ آیا، کہا کہ ماسی پر پابندی لگانی چاہیے. ہم بھیجتے ہیں، ماسی ہے اپنے خرچے کے لیے رکھے گی، یہ سارا کچھ لوٹا دیتی. ماسی نے بھانجے سے بولنا بند کر دیا. کہو سبحان اللہ. یہ کیسا میرا بھانجا جو مجھے سخاوت سے روکتا ہے. 2 مہینے بھانجا معافی مانگتا رہا. خالہ نے کہا نہیں، تو کون ہوتا ہے مجھے سخاوت سے روکنے والا؟ یہ تو سبق میں نے پیدا ہوئی تو اپنے ابا کی گود سے سیکھا. اور جانتے ہو میرا ابا تیرا نانا کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق تھا. اور پھر میں جس شوہر کے گھر آئی، جس خاوند کے گھر آئی، جس دن سے آئی، میں نے تو ان سے بڑا سخی دیکھا کوئی نہیں. میں نے تو یہ سبق سارا ان سے سیکھا ہے. تو کون ہوتا ہے مجھے سخاوت سے؟ اب بڑے بڑے صحابہ کو لائے جرگا بن کر، مجھے خالہ سے معافی دلا دو. اب جرگا آیا تو خالہ نے معاف کیا. سخاوت سے روک. اب جو آتا ہے لوٹا دیتی، رکھا کبھی نہیں. مانگا پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن اتفاقاً اس دن کہہ دیا رسول اللہ راشن مک گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ نے قسم کھا لی 30 دن تک ان سے دور، ان سے بات ہی نہیں کروں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک زوجہ ہیں حضرت ماریہ قبطیہ. ایک بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ باندی بھیجی تھی. یہ باندی تھی، لونڈی تھی اس زمانے میں جیسا رواج تھی، عیسائی تھی. اسکندریہ اب تو مصر میں ایک شہر ہے، یہ اس زمانے میں حکومت تھی. شاہ مقوقس تھا نام اس بادشاہ کا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اور چیزیں بھی بھیجی، تو دو یہ لونڈیاں، دو خادمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے بھیج دی. اب حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر کے آزاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور وہ حضور کی زوجہ محترمہ بنی، آپ کی اور میری اماں بنی. ایک بیٹا حضور کا حضرت ابراہیم اس ماں سے پیدا ہوئے تھے. حضور کے 3 بیٹے ہوئے. کتنے؟ اور کچھ یاد رکھیا کرو، کتنے بیٹیاں کتنی؟ 4. بیٹے کتنے؟ 3. حضرت قاسم یہ حضرت ختیجہ سے ہوئے، حضرت عبداللہ یہ حضرت ختیجہ سے ہوئے. انہی کا لقب تھا طیب اور طاہر، حضرت عبداللہ کا. اور تیسرا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم ہوئے، جو حضرت ماریہ سے. حضرت ماریہ کا جو حجرہ تھا وہ ڈبل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والے کمرے میں کہا میری چٹائی لگا دو. نماز پڑھی تو اوپر، اذان ہوئی تو نیچے. بس یہی ایک کام تھا. کہا کہ بیویوں سے 1 مہینہ دور ہو گئے. اب مدینے میں شور مچ گیا کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی. اس لیے کہ اس زمانے میں یہ بھی طلاق کا ایک طریقہ تھا کہ آدمی قسم کھا لے. مولانا دوسرے سپارے میں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. ہاں تسی کی سکھو؟ ساڑھے کول تو مولوی نہیں سکھتے کہ طلاق دے طریقے کی نے. بس جس ویلے دے لیندے ہو پھر رومن آ جاندے ہو جو اسی دے بیٹھے ہیں. اب مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو، اور حلالی بیٹا جب سن لے کہ میری ماں کو طلاق ہو گئی، حلال کا بیٹا ہو. کچھ حرامی بھی ہیں جو ان کو ماں نہیں کہتے. جو حضور کی بیویوں کو ماں نہیں کہتا وہ حرامی ہیں، وہ حلالی نہیں ہیں. حلالی وہ ہوتا ہے جو حضور کی بیویوں کو ماں کہتا ہے. اور اگلی بات سن لو، ایمان بنا دوں، یہ جو میری ماں ہے نا دنیا والی، جس کی کوکھ سے میں جنم لیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں شک ہو. ہو سکتا ہے یہ مجھے اپنا بیٹا کہہ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہو سکتا ہے. لیکن نبی کی گھر والیوں کو اللہ نے کہا یہ تمہاری مائیں ہیں. اور جہاں اللہ مہر لگا دے وہاں جھوٹ نہیں ہوتا. کہو سبحان اللہ. جہاں اللہ مہر لگا دے وہاں جھوٹ نہیں ہوتا. دنیا میں ہو سکتا ہے میں اور آپ جتنی بھی اپنی ماں کی قسمیں کھائیں، بیٹے ہیں، ماں کی عزت و عظمت پہ قربان، لیکن پھر بھی شک رہتا ہے. شک کی گنجائش ہے، پتہ نہیں میں حلال کہوں یا کیا ہوں. لیکن جس بیوی کو، جس عورت کو اللہ کہہ دے یہ تمہاری ماں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. حافظ صاحب یہ 21واں سپارہ ہے 22واں؟ اے اللہ، اور حافظ کیڑا بیٹھا ہے؟ 21واں سپارہ ہے، سورہ احزاب ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. توجہ، ایمان والو تواڈی جان اتنی قیمتی نہیں جتنا میرا نبی قیمتی ہے. کہو سبحان اللہ. اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تواڈی جان اتنی قیمتی نہیں. اور مومن ہوتا بھی وہی ہے جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھے. یہ قرآن ہے. کہو بے شک. آگے کہا وَأَزْوَاجُهُ
उम्महातुहुम। صحابہ کرام تو سارے حلال کے تھے، حلالی تھے، مدینے میں کوہرام مچ گیا، کیسے برداشت کریں ہماری ماؤں کو طلاق ہو گئی۔ اب ان ماؤں میں ایک بیٹی حضرت عمر کی بھی ہے، ایک بیٹی حضرت صدیق کی بھی ہے۔ حضرت عمر کو جلال آیا، میری بیٹی کو بھی طلاق ہو گئی۔ جب سنا تو دوڑتے ہوئے مسجد نبی میں آئے، حضور کی خدمت میں جانے لگے تو چوکیدار نے روک دیا، نہیں جا سکتے ہو۔ حضور نے روک رکھا تھا، میرے پاس کسی کو آنے بھی نہیں دیں۔ انہوں نے کہا حضور کو کہو عمر آیا ہے، پیغام ملا۔ حضور نے کہا کسی کو نہیں آنے دو۔ اب حضرت عمر کی آواز بڑی اونچی تھی، مسجد میں ہی شروع ہو گئے بولنے، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتاؤ اگر آپ نے طلاق دی ہے تو میں اپنی بیٹی کی گردن ابھی اتار دوں کہ کیوں طلاق دی؟ اس لیے کہ قصور میری بیٹی کا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا۔ نبی سے کیا قصور ہو سکتا ہے؟ نبی ہی کی تو ذات ایسی ہے جس کو اللہ معصوم بناتا۔ اب وہ جب زور سے بولو تو حضور نے چوکیدار سے کہا بلاؤ عمر کو ادھر۔ اب حضرت عمر جا کے بیٹھے، آئے ہائے ہائے، کھجور کے پتوں کی چٹائی ہے، قمیض اتری بھی ہے۔ حضور لیٹے ہوئے اٹھ بیٹھے تو کھجور کے سارے پتوں کے نشان ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، عرض کہ اللہ کے رسول اجازت دے میں آپ کے لیے کوئی بستر لاؤں، گدا لاؤں، میرا ماں باپ قربان ہو جائے، یہ آپ کی حالت کیا؟ ارشاد فرمایا عمر، میں دنیا پہ گدوں اور بستروں پہ لیٹنے نہیں آیا، میں تو دنیا کو ہدایت تقسیم کرنے آیا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے طلاق دے دی؟ کہا نہیں، کس نے کہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھے ہیں کہ آپ نے قسم کھائی ہے، اور اس زمانے میں تو کوئی قسم کھا لے تو طلاق ہو جاتی۔ مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ فرمایا عمر یہ جبریل کھڑا ہے، ابھی آیا ہے تیرے آنے سے پہلے، ابھی کھڑا ہے، اور اس نے آ کر مجھے طریقہ بتایا ہے طلاق کیسے ہوتی ہے، یہ قسم کھانے سے جو میں نے کھائی ہے کوئی طلاق نہیں ہے۔ ہاں مجھے غصہ ہے کہ میں اتنا کچھ ان کو خرچے دیتا ہوں، یہ سارا کچھ رہا ہے خدا میں، میرے پاس کوئی زمینیں ہیں، کوئی جگیریں ہیں، کوئی جائیدادیں ہیں۔ توجہ دینا، میں ایک بات آپ کے ایمان، آج کل آپ سنتے ہوں گے فیس بک پہ بڑا جھگڑا چلا ہوا ہے، باغ فدق، باغ فدق، باغ فدق۔ پاکستان میں مولوی لڑ رہے ہیں اس پہ کہ ایک باغ تھا، وہ حضور کی وراثت اور جائیداد تھی، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت عمر حضرت فاطمہ مانگنے گئیں کہ میرے ابا کی مجھے جائیداد اور وراثت دو، حضرت ابو بکر نے مارا، حتیٰ کہ ایک دروازہ اٹھا کر حضرت فاطمہ پہ پھینکا، حضرت فاطمہ کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ ضائع ہو گیا، زخمی ہو گئیں۔ اب یہ کہانی کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑے ظالم تھے، اصل کہانی ادھر جا رہی تھی۔ نہ مولوی سمجھا نہ مسلمان سمجھا، کیا حضرت فاطمہ ایسی تھی جو جائیداد مانگنے والی تھی؟ ہماری بہو بیٹیوں کی طرح تھی۔ وہ تو ایک دفعہ حضور کے پاس مانگنے گئی ہیں، ابا ایک نوکرانی دے دو، یہ دیکھیں میرے نشان بن گئے ہیں گھر کے کام کر کر کے، کام نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے گھروں میں کوئی خادمائیں آئی ہیں، کوئی لونڈیاں آئی ہیں، ایک تو مجھے دے دو۔ حضور نے فرمایا فاطمہ چپ ہو جا، کیا نبی کے گھر میں آئیں گی کام کرنے والی؟ تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ بھی سن لو، نماز کے بعد 33 دفعہ کہا کر سبحان اللہ، 33 دفعہ کہا کر الحمدللہ، ایک حدیث میں آیا 33 دفعہ کہا کر اللہ اکبر، یا ایک حدیث میں آیا 34 بار کہا کر اللہ اکبر، اللہ تیری ساری تھکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ یہ دنیا داروں کی چیزیں ہیں، تیرے اور میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں نہیں اچھی لگتی ہیں، تیری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ آپ بھی نماز کے بعد پڑھا کرو، مشکلات آتی ہیں بندے پر،
33 بار 66 33 بار 99 ہو گیا، ایک ملا لو 100 ہو گیا۔ حضور نے کہا طلاق نہیں دی۔ اب 29واں دن ہوا تو صبح صبح جبریل وحی لے کے آ گئے۔ یہ بھی 21ویں سپارے میں، یا ایھا النبی، اے میرا نبی، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، قل، قسم کو توڑ، جا اپنی بیویوں کے پاس اور کہے اپنی بیویوں کو، پوچھ اپنی بیویوں سے، تو بات ہی نہیں کر رہا، 29 دن ہو گئے اور میں جانتا ہوں وہ بیچاری کس مصیبت میں، کس ابتلا میں رو رہی ہیں، وہ اتنی پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو میں جانتا ہوں، تو قسم کھا کے بیٹھ گیا، بات نہیں کروں گا، جاؤں گا نہیں۔ قل، جا اور بول، لِأَزْوَاجِكَ، اپنی گھرالیاں نال۔ اچھا یہاں ایک بات کہتا چلو، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی میاں بیوی کا جھگڑا بھی ہو جائے، ہوتا ہے گھروں میں، آکڑ نہ بنایا نے، سنت ہے یہ کہ پہلے مرد آ کے بول پائے، کوئی گل نہیں، تو اسی انتظار کر دیں، نہیں جی او میرے کو معافی منگے، تو نبی تو وڈا ہے، ہر کوئی آکڑ کے بیٹھا، نہیں جی پہلے وہ معافی منگے۔ بادشاہ میں وہ دا کہرا لانا جی، وہ بیوی ہے۔ گھر ٹکڑے ہوئے، عقل اللہ نے مرد کو زیادہ دی ہے، مرد کا کام ہے بات کو ختم کرے۔ اللہ نے بھی حضور کی بیویوں سے نہیں کہا کہ تم جاؤ نبی کے پاس، حضور کو کہا۔ اب یہ قرآن کے لفظ ہیں، یا ایھا النبی، اے میرا نبی، قل لِأَزْوَاجِكَ، جا بے اپنی بیویاں نال گل کر۔ اچھا گفتگو بھی اللہ خود سکھا رہا ہے، بات کیسے کر، ہائے ہائے کیا تعلق ہے اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ، کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تو انو آٹا چاہیے، دال چاہیے، گوشت چاہیے، سبزیاں چاہیے، بکریاں چاہیے، دودھ چاہیے، مکھن چاہیے، گھر میں ڈھیر چاہیے، تو کوئی نہیں، ایک دکان اس بنائی ہوئی ہے، ایک دکان اس بنائی ہوئی ہے، انہاں واسطے بھی دکان بنا دینے ہیں، کوئی گل اللہ آخدا میں دکان بنا دینا خیر ہے۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، دنیا کی چیزیں چاہیے، آؤ تھوک کے حساب سے دیتا ہوں، ہول سیل دکان، وزینتہا، گھر کے برتن دکھانے ہیں، گھر میں گھی کے ڈبے دکھانے ہیں، آپ کے تو میرے گھروں میں جتنے قیمتی برتن آتے ہیں نا وہ شیشے میں پڑے رہتے ہیں، قسمت میں کبھی ان میں کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا، تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے تو پلیٹ اور گلاس وہی حصے میں ہوتا ہے جو روز استعمال ہوتا ہے، وہ مہمانوں کے لیے ہوتے ہیں، اور مہمان بھی کس کے گھر میں آتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کتنے مہمان آتے ہیں ہمارے گھروں میں۔ فتعالین، آؤ، ساری لین بنا کے آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ہر شے دیاں گا، ڈھیر دیاں گا، وسیع دیاں گا،
سونی تو سونی دیاں اگر تانوں دنیا چاہیے آ جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے میرے نبی کی گھر والی ہو، میرا نبی تو جا کے بات کر، اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے تو پھر جمیں گزر رہی ہے انہیں گزارو۔ کہو سبحان اللہ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر دنیا کو چھوڑ کر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، پھر انہیں گزارے کرو۔ اب حضور آئے بات کرنے کے لیے تو سب سے پہلے حضرت عائشہ مل گئی۔ پیار تھا تو مذاق میں کہنے لگے یا رسول اللہ تسی تے آکھے سی 1 مہینہ میں نہ آسا، حالت آج 29 ہے تسی پہلے آ گئے ہو۔ ہائے ہائے، یہ محبت میں ایک ناز کا مقام ہوتا ہے، کس بیوی کو نصیب ہوتا ہے۔ باقی ساریاں پیچھے نے حضرت عائشہ کے یا رسول اللہ حالے تو مہینہ نہیں گزریا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدے کدے چند 29 دا ہوندا ہے۔ کہو ہائے ہائے، اور کہو سبحان اللہ۔ یہ کس طرح پیار ہو رہا ہے، کس طرح جوڑ ہے۔ میں ساری دنیا کے جوڑوں کو نبوت کے ان جوڑوں کی جوتیوں پہ قربان کر دوں۔ کیا انداز ہے۔ کہا یا رسول اللہ حالت مہینہ نہیں ہویا، قسم تو مہینہ کھائی تھی، جلدی آ گئے۔ حضور ہنس پہ فرمایا عائشہ کدے کدے 29 دا بھی مہینہ ہوندا ہے، آج 29 ہے۔ اچھا ٹھہر، میں تیرے کو ایک گل پوچھنا، سوچ کے جواب دیویں، اور اگر 2-4 دن بھی چاہیے سوچنے کے لیے ماں باپ سے بھی جا کر پوچھ لے تو سوچ کے جواب دیو۔ جی یا رسول اللہ، زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اللہ نے یوں کہا ہے اگر دنیا چاہیے تو دروازوں پہ دکانیں بنا دیتا ہوں، ہر شے ملتی رہے گی، لیکن اللہ رسول نہیں ملے گا۔ اور اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر جیسے چل رہی ہے چلنے دو۔ ہنس کے آکھیا یا رسول اللہ اے بھی کو گل ہے جڑی ماں باپ تو پوچھاں، اے بھی کو گل ہے جڑی سوچاں، اے تے میرے دل کو پوچھو نا میں 29 دن کیویں گزارے نے۔ ہر شے اللہ اور اس کے رسول پہ قربان۔ اچھا نال ہی آگے محبت کا انداز تھا، کہا یا رسول اللہ میری ایک گل ہے، منو گے؟ ارشاد فرمایا کہو۔ یہ میرا جواب میری دوسری سوکڑوں کو نہ بتانا، یہ اپنی دوسری گھر والیوں کو میرا جواب نہ بتانا، ان کو بھی تو دیکھو نا وہ کیا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے میرا جواب سن کر وہ بھی میرے پیچھے چل پڑیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ نبی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا تو بتا۔ نبی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں کیسے ان کو کہوں؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا تو مجھے تو بتانا پڑے گا۔ ہاں دعا کر نہ پوچھن۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، حدیث میں آتا ہے سب کی بڑی حضرت ام سلمہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کی گھر والی ہے۔ وہ آگے ہوئیں تو حضور نے فرمایا ام سلمہ یہ ساری بیٹھی ہیں، ان سے تو پوچھ۔ اب حضرت ام سلمہ نے یوں دیکھا، حالے آکھیا کچھ نہیں تھے، وہ باقی جتنیاں 9 بیٹھیاں سننا ساریاں آکھن لگیاں ام سلمہ جے پوچھیا تیرے کولو ہے تے پھر تو جواب بھی تو دے دے، یا رسول اللہ سانو دنیا نہیں چاہیے، سانو اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ میں تمہاری ماؤں کی تمہیں بات سنا رہا ہوں، یہ مائیں ہیں، جلال نبی کو بھی آتا ہے، سراپا جمال نبی، سراپا جمال اور سراپا رحمت میرا اللہ، لیکن اللہ کو بھی غضب آتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی آتا ہے۔ وہ خدا خدا نہیں جس میں غضب نہ ہو،
وہ نبی نہیں جس کے اندر رحمت کے ساتھ غضب نہ ہو، وہ امتی نہیں، وہ عالم۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تو وہ ایمان والا ہی نہیں جس کے اندر غصہ نہ ہو، وہ تو بے غیرت ہے جس کے اندر ایمان پر غصہ نہیں آتا، جس پر دین کے بارے میں غصہ نہیں آتا، آنکھ بند کر کے چل دیتا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی بے غیرت ہو سکتا ہے؟ ہاں اتنا ضرور دعا مانگا کرو، جیسے بارش آتی ہے تو دعا مانگتے ہو اللہ رحمت کی بنانا، عذاب کی نہ بنانا۔ اللہ تو غصہ دے تو غصہ بھی ایسا دے کہ جو تیرا نام سن کر، تیرے نبی کا نام سن کر ٹھنڈا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھوں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔